میں ہر لمحہ اپنی زندگی کی اصلاح کا ایک موقع ملتا ہے، اور آج ہم اس پر بات کریں گے کہ کیسے رمضان کے مہینے میں صحت کا خیال رکھا جائے، اسپیشلی دانتوں کی صحت، دانتوں کی دیکھ بھال کس طرح سے ان کا خیال رکھا جائے۔ اوصاف رمضان میں ان تمام تر ایشوز کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے اپنی صحت کے ساتھ ساتھ دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، اور آج ہے 16واں روزہ ہے، اور جیسے جیسے وقت بیت رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کس طرح سے وقت آگے جا رہا ہے، لیکن دانتوں کی صفائی اور صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ روزانہ ہم ایک ایسا ٹاپک لے کر آتے ہیں آپ کے سامنے جو روزے سے منسلک بھی ہوتا ہے کہ روزے میں آپ کی صحت، آپ کی ڈائٹ، آپ کی کھانے پینے کا خیال آپ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ دانتوں کی صفائی کے حوالے سے ہوگا۔ بہت شکریہ جی، ٹھیک ہو گیا، رمضان ہے ہم سمجھ سکتے ہیں افریدی صاحب۔ ڈاکٹر طارق اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ دانتوں کی بات کی ہے غزل نے، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اسپیشلی ان رمضان۔ دانتوں کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ پین بھی ہوتا ہے جو مریض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سٹارٹ یہاں سے کرنا چاہوں گا غزل کہ اکثر نا وہ انجیکشن کے اوپر بھی کافی فتوے آ جاتے ہیں کہ انجیکشن لگے تو اس کے بعد روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دانتوں کی کون کون سے ٹریٹمنٹس ایسے ہیں جو ہم بحالت مطلب روزہ وہ کر سکتے ہیں ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلے جو ہمارے ڈینٹل کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دو ہم کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک ایکسیڈنٹل ہوتے ہیں جو کہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں نارمل ٹریٹمنٹ، ایستھیٹکس ٹریٹمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ وہی ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی صورتحال ہوتے ہیں، بندے کو بہت زیادہ پین ہے، ایبسس ہے، یا کوئی فریکچر ہو گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، تو ایسی حالت میں یہ ہے کہ وہ پروسیجرز ہم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایمرجنسی ہوتی ہے، وہ کسی بھی حالت میں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ باقی ایسی کوئی پروسیجر ہے جس طرح کی وہ ایمرجنسی نہیں، نارمل روٹین میں ہوتی، جس طرح آپ نے فیلنگ کرنی ہے، آپ نے بلیچنگ کرنی ہے، اسکیلنگ کرنی ہے، کراؤنز لگوانا ہے، ڈینچر لگوانا ہے، وہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، وہ نارمل ہے یا ایستھیٹکس ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہی جو پروسیجر ہے اس کو اگر ہم افطار تک ڈیلے کریں یا مطلب رمضان کی بات کریں تو بہتر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اس ٹریٹمنٹ کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار کسی ایسی کوتاہی ہو جائے ڈاکٹر سے یا کوئی اسسٹنٹ وغیرہ سے کہ جو پانی یا بلڈ وغیرہ یا جو مٹیریل یوز ہوتے ہیں وہ آپ ہلکی نیچے چلا جاتے تو وہاں پہ آپ کا روزہ خراب ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ وہ تو مجبوری ہوتی ہے، لیکن جو نارمل پروسیجر ہے، نارمل ٹریٹمنٹ ہے، اگر اس کو ہم افطار تک یا عید تک ڈیلے کریں تو بہتر ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا ریکومینڈ کرتے ہیں آپ لوگ اپنے پیشنٹس کو جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ سحری میں، افطاری میں ایسی کون سی غذائیں کھائیں جن کے دانتوں کے بہت سے مسائل اکثر زیادہ ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہی ہے کہ رمضان میں کوشش کریں کہ سحری میں کم سے کم کھانا کھا لیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سحری میں ہم اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ بس ہم دیکھتے ادھر بس نہاری ہے اور پائے ہے، سب چیزیں کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ وہ چیزیں کھائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اینڈ پہ ہم برش کریں، کیونکہ زیادہ تر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے باہر جاتے ہیں سحری کے لیے تو وہاں پر برش وغیرہ تو نہیں کرتے، تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ دن کے ٹائم پہ وہاں سے پھر منہ سے بدبو آنا، جس کو ہم ہیلیٹوسس کہتے ہیں، یا اس طرح پیشنٹ کہتے ہیں مجھے اسمیل وغیرہ آتا ہے نا، تو بہتر کرے ایک تو کم سے کم یہ چیزیں استعمال کرے، اور اسپیشلی جو گارلک ہو گیا یا آنین وغیرہ اس چیزوں کا استعمال نہ کرے، کیونکہ دن میں پھر ظاہر سی بات ہے آپ کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے برش نہ کیا ہو تو پھر دوسرے انسان کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ برش کرنے کے بعد بھی اسمیل کا ایشو رہتا ہے۔ جی نارملی جو جی اس کو جو ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں ہیلیٹوسس، بیڈ اسمیل جس کو کہتے ہیں، ان کی دو ریزن ہوتے ہیں۔ جو پہلا سب سے بڑا ریزن ہے وہ آپ کی گیسٹرک ایشو کی وجہ سے، زیادہ تر لوگوں کو جو معدے کا ایشو ہوتا ہے اس وجہ سے ان کی جو ہے نا منہ سے بدبو آتی ہے، اسمیل آتے۔ دوسرا ہوتے ہیں نارمل ہیلیٹوسس جو کہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے کہ ہم برش نہیں کرتے، ہم برش پراپر نہیں کرتے، اورل ہائیجین مینٹین نہیں رکھتے، ماؤتھ واش یوز نہیں کرتے، ڈینٹل فلاس، تو یہ ایک اور چیز ہے نا۔ تو جو گیسٹرک والا ہوتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ گیسٹرو کے ساتھ اس کی ریلیٹڈ ہو، تو دوسرا ہماری وجہ سے ہوتے۔ باقی ایک چیز میں ایڈ کر دوں، رمضان کی اگر ہم نارمل اسمیل کی بات کریں تو جو روزہ دار کی جو منہ کی جو اسمیل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کو پسند ہے نا، لیکن جو ہمارے اس طرح کہ ہم برش وغیرہ نہیں کرتے تو کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنے اس کی وجہ سے، تو بہتر یہ ہے کہ سحری میں ایٹ لیسٹ ہم پراپر برش۔ ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے جو پوائنٹ کیا نا سحری سے پہلے جو آپ بتا رہے تھے کہ پائے ہم کھاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں کھاتے ہیں، نارملی میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب ہم باہر سحری نہیں کرتے یا باہر افطار نہیں کرتے، اپنے گھروں میں کرتے ہیں، وہاں پہ تو وہی غذائیں ہوتی ہیں جو ہم روٹین میں پورے سال میں یوز کرتے ہیں، تو ہمارے منہ سے اتنی اسمیل بھی نہیں آتی۔ بالکل، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر گھر میں ہوتے تو ہمیں برش کا ٹائم ملتے پراپر، اگر آپ یہ چیزیں کھائے، ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی ایسے ریسٹرکشن لگاتے، آپ کھائے لیکن اس کے بعد اگر پراپر آپ برش کریں تو یہ ہے کہ ہیلیٹوسس کا مسئلہ پھر نہیں آتا۔
ٹھیک ہو گیا. اور صحیح. یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے اوقات ہیں, ایک تو سحری کے بعد یا افطار کے بعد, یہ دونوں جگہوں پہ لازمی ہے کہ آپ برش وغیرہ کریں؟ نارملی جو ہم برشنگ کرتے ہیں نا, نارملی وہ ہم مارننگ میں کرتے ہیں اور سونے سے پہلے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ دن میں 3 مرتبہ برش کرتے ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے دن میں. تو کم از کم پھر یہ ہے کہ رمضان میں تو کسی دفعہ جی نہیں کر جی سکتے ہاں, نا. تو رمضان میں بہتر یہ ہے کہ جو دن والا ٹائم ہے اس کو آپ اسکپ کریں. لیکن اگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ ان کی ایک عادت بن جاتے تو وہ ٹوتھ برش کے بغیر پیسٹ کے بغیر کر سکتے ہیں. مطلب دن میں یہ ہے کہ اگر وہ نارمل برش کرے لیکن یہ کوشش کرے کہ پیسٹ اس میں نہ لگائے. اگر دن کو پیسٹ لگائیں گے تو پیسٹ آپ کے حلق سے نیچے جا سکتے, اس میں مختلف انگریڈینٹ ہوتے, سویٹس ہوتے, فلورائڈ وغیرہ ہوتے, تو وہ آپ ان کو ایبزارب کر کے آپ کا جو روزہ ہے وہ خراب ہوتے ہیں. نارملی سحری میں تو آپ کر سکتے اور افطار کی بات تو نارمل جس طرح صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, اسما کراچی سے ہیں, ان کی عقل داڑھ نکل رہی ہے, درد بہت زیادہ ہے, ڈاکٹرز کی مشورہ دیتے ہیں کہ داڑھ کو نکلوا دیں لیکن روزہ نہیں چھوڑنا چاہتی, تو آپ کیا تجویز دیں گے, کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح سے کیا میڈیسن لینی چاہیے؟ ویسے جو عقل داڑھ کا درد ہوتے ہیں وہ بڑا سیویئر ہوتے ہیں, اور یہ میں نے پہلے سٹارٹنگ میں کئی ایمرجنسی میں آتا ہے نا, تو ہمارا جو دین ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بیماری کی حالت میں, سفر میں, اسی طرح جو عقل داڑھ کی جو درد ہوتے ہیں بڑے سیویئر ہوتے ہیں, اس میں ایپسس وغیرہ مختلف چیزیں ہوتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ وہ کروا لے, اگر دن کو نہیں تو ایٹ لیسٹ افطار کی بات کروا کے پھر جو میڈیکیشن ہم دیتے ہیں وہ ہم صبح شام دیتے, اس میں آپ کا روزہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ ہم بھی خود, ہماری جو کلینکس میں رمضان میں جو پیشنٹ فلو ہے وہ بالکل کم ہو جاتے ہیں, لوگ اوائڈ کرتے ہیں نا, تو پھر اس میں یہ ہے کہ مختلف آپ پین کلر وغیرہ لے سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ ڈوز آپ ایسا رکھ لیں کہ 2 ٹائم ہو, کیونکہ ہمارے جو پین کلر اور اینٹی بایوٹکس کا ڈوز ہوتے ہیں وہ کچھ ڈوز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو 2 times a day, کچھ ایسا ہو کہ 3 times a day. تو رمضان میں کوشش کریں کہ ایسے اینٹی بایوٹکس پین کلر استعمال کریں جو سحری میں لے لیں اور افطاری کے بعد لے لیں. تو پین کلر مختلف سینفلیکس کے نام سے ہے, تو مختلف کسی بھی ڈاکٹر کو دکھائے, لیکن بہتر یہ ہے کہ روزانہ یہ درد وغیرہ سے لیکن بہتر اس میں یہ ہے کہ منہ کی سوجن بھی تو رہتی ہے پھر بہت زیادہ. جی جی وہ ایسے رہتے ہیں, لیکن وہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ سحری میں میڈیسن لے لیں تو افطاری تک وہ میڈیسن آپ کو کنٹرول کر سکتے, اور اگر پھر آپ افطاری میں لے لیں تو سحری تک, تو اس کا ایکسٹریکشن بیسٹ حل ہے, بے شک آپ افطاری کی بات کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو چائے ہم پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں, یا پھر آج کل ایک سرخ شربت جو کہ ہر گھر میں بنتا ہے, ان سے بھی کوئی دانتوں کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے یا دانت خراب ہو سکتے ہیں؟ بالکل. رمضان میں جو ہماری زیادہ تر پیشنٹس آتے ہیں نا, وہ ان کی یہی کمپلین ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈا گرم لگتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے افطاری کے ٹائم تو سب سے پہلے ہم شربت لیتے ہیں, اور آن دا اسپاٹ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے ہم پکوڑے اٹھاتے ہیں نا, تو پھر یہ ہے کہ ٹھنڈا گرم مکس ہو جاتے ہیں, تو پھر پیشنٹ کو سینسیٹیوٹی ہو جاتی ہے نا. تو کوشش کیا جائے کہ درمیان میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں تو دسترخوان پہ پڑی ہے, کہیں اور جانا تو نہیں ہے, تو بہتر یہ کہ ان میں گیپ ہو جائے. تو ایشو آتا ہے کہ اگر آپ چائے وغیرہ یا ٹھنڈا مکس کریں تو پھر پیشنٹ کو سینسیٹیوٹی ہوتی ہے, اگر درمیان میں کچھ گیپ آ جائے نا تو بہتر ہے, پھر یہ مسئلے نہیں ہوتے. صحیح. یہاں پر وقت ہو گیا ہماری بریک کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہو جانے کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وقت ہوا چاہتا ہے